السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستوں میں آپ کی خدمت میں پیر اجمل قادری کے حوالے سے بہت ہی پیارا بہت ہی نیا بیان لے کر آیا ہوں۔ آئیے دوستوں بنا کسی دیری کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اپنی ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ایسے ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہے گی۔ تو آئیے دوستوں آج کے اس بیان کا موضوع ہے ایک شکاری کا اور ایک ہرن کا واقعہ۔ تو آئیے دوستوں، وہ شکاری اس ہرن کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آ جاتے ہیں۔ تو آئیے دوستوں بنا کسی دیری کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اس بیان کو بنا اسکپ کرے ضرور دیکھیں۔ بیان یہ رہا۔ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا، میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا، سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا، میں نے وہاں گھوڑے کو روکا، خود بھی پانی پیا، جانور کو بھی پلایا۔ کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی، میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے۔ بچہ تو پکڑا ہی، اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا۔ کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا، اندر سے میرا رحم بولا، ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا، اس کی نظروں کے اندر سوال تھا، کچھ مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا، پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی۔ کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا، دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، عشاء کی نماز پڑھی، پاک وضو میں بستر پہ لیٹ گیا۔ لوگوں میرے نصیب دیکھو، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے، میں رونے لگا، گھر مہک اٹھا، پھول کھلنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے، اور کیا خوبصورت جملہ ہے، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا؟ کہتا میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں، تو بادشاہ کیسے بنوں گا؟ فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے، عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے، بڑی پسند آئی۔ فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا، رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا، نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ضرور یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں، 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے تو فرمانے لگے میاں اتنا تجھے انتظار کرایا نا، اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی، اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہوں۔ اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا اتنی تیری مدد کر سکے، یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے، یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کو، بڑے پیارے،
حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریچھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عارف، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا. بڑے پیارے تھے. لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا. رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا. جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، اور مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا. امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے. لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو. حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا. امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ. امام حسین خود گئے، چادر اوڑھ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے، اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے. اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ. حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین سی عطا فرمائے. امام بڑا ہی پیار کرتے تھے. گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کھا رہے تھے سڑک کے کنارے. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں. کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے. اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں. یہ مزاج تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی. جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے. تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین. تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے. فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو. تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا. امام حسین کے علم سے فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے. حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا. تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا. آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھائی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کروں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں. اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں 2 بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. صحیح 6 کی روایت، 2 وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت منارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے.
इनकी सीरत में जितने रंग हैं वो रसूल करीम ने खुद भरे। इनकी एक एक बात का ख्याल नबी पाक ने रखा है। हुजूर ने अज खुद इन्हें अपनी सोहबत अता की है। ज्यादा दूर नहीं था सैयदा फातिमा का घर, मस्जिद नबवी के साथ था। अल्लाह के रसूल दिन में 2 दफा जाया करते थे। फिर भी कभी कभी फरमाते, फातिमा मेरा दिल करता है आज मैं रात तेरे घर में क़याम करूं। तो सैयदा फातिमा तज़हरा फरमाती हैं कि आमिना के लाल इस तरह भी मेरे घर में क़याम करते थे कि हुजूर चारपाई पे लेटते थे तो एक कंधे पे इमाम हसन का सर होता था और दूसरे पे इमाम हुसैन का सर अक़दस होता था। और फरमाती हैं रात को कभी हसनैन करीमैन दूध मांगते तो मैं उठती दूध देने के लिए, तो हुजूर फरमाते लेट जाओ आज मेरे साथ सोए हैं तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। तो महबूब उठते उनके लिए दूध लाते बर्तन से निकाल के। हुजूर ने उन्हें वक्त दिया और फिर उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा। सही बुखारी में मौजूद है। तरबियत पर तवज्जो दी। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, अभी उम्र मुबारक 7 साल के करीब थी। मस्जिद नबवी में सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। छोटा बच्चा जो होता है नाबालिग, उस पर शरीयत के अहकामात नहीं आते। सदके की खजूरों का ढेर था मस्जिद नबवी में। ये तरबियत है, ये ट्रेनिंग है जो अल्लाह के महबूब ने खुद उन्हें अता फरमाई। सदके की खजूरों का ढेर था। इमाम हुसैन हुजूर के साथ आए तो इमाम अली मकाम ने ना एक खजूर उठा के मुंह में रख ली। शारहीन ने लिखा है लगता यह है कि कई दिनों की भूख थी, क्योंकि ये फाका अहले बैत का बड़ा महबूब है। मजबूर नहीं थे, वो तो खजानों के मालिक थे, पर गरीबों से मोहब्बत की वजह से फाके किया करते थे। ये उनकी पसंद है फाका करना। तो एक खजूर इमाम अली मकाम ने रख ली तो अल्लाह के रसूल ने गले में उंगली डाल के निकाल दी। तो फरमाया हुसैन ये सदका है, ये मेरी अहले बैत के लिए दुरुस्त नहीं है। हुजूर ने खुद तरबियत की। और फिर सैयदा फातिमा ज़हरा ने ना अपने बच्चों को तराशा, उन पर मेहनत की। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ दोस्तों से, मैं कहता हूँ करबला का वाकया कोई हादसाती नहीं है, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक है, इसके पीछे पूरा एक फलसफा है। ऐसे ही कोई आदमी 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है। किसी आदमी को सुबह उसने खाना खाया और शाम तक खाना ना मिले तो टांगे कांपती हैं। रमजान मुबारक में इबादत की नीयत से रोजा रखने वाले भी शाम को बड़े परेशान हो जाते, और मुसलसल 3 दिन खाना ना खाया जाए और पानी ना पिया जाए। और हाल ये है कि वही आदमी तलवार लेके मैदान में निकले और उसकी हालत ये हो कि लोग उसके आगे दौड़ना शुरू कर दें। हजारों की फौजें ताब ना ला सके। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। ये कोई आसान है? इसके पीछे पूरी एक इसके पीछे फलसफा है। इमाम राजी की तफसीर कबीर देखिएगा। हजरत इमाम हुसैन की वो शख्सियत थी कि मिशकात में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की चच्ची जनाब उम्मे फजल सुबह सुबह घबराई, हुजूर की बारगाह में आई। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने अजीब ख्वाब देखा है, मैं डर गई हूँ। हुजूर ने फरमाया चच्ची क्या देखा? अर्ज की हुजूर मैंने देखा है कि आपके वजूद का गोश्त का एक टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गया। हुजूर ये क्या है? तो महबूब ख्वाब सुन के मुस्कुराए, फरमाया चच्ची ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं, ये तो खुशी वाला ख्वाब है। अल्लाह फातिमा को बेटा अता करेगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा। चूंकि वो मेरे वजूद का टुकड़ा होगा लिहाजा ख्वाब तुझे ये आई है। तो इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हसन की उम्र अभी 11 महीने। तो नबी पाक ने इमाम हुसैन को जनाबे उम्मे फजल अपनी चच्ची की गोद में दे दिया कि फातिमा के लिए दोनों बच्चे संभालना मुश्किल होगा। वो ख्वाब इस तरह पूरी हुई। इमाम हुसैन से हुजूर ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई नबी पाक से। कुछ हदीसें मैंने जुमे में अर्ज की थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ये वाहिद बच्चा था हुजूर के घराने का कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो ये हुजूर से कह रहे हैं, नबी पाक से कि नाना जी उठ के खड़े हो। कहते हुजूर खड़े हो गए तो कहने लगे मैंने आपके बराबर जाना है। बच्चे जो मर्जी जिद कर लेते हैं ना। कद छोटा था, उम्र 7.5 साल थी। कहने लगे नाना मैंने बराबर जाना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया चल फिर हो जा बराबर। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उन्होंने हुजूर ने हाथ पकड़े, ऊपर खींचा तो इमाम हुसैन ने पहले अपने पैर हुजूर के घुटनों पे रखे, फिर नबी पाक के सीने पे रखे। और जब उनका कद सर थोड़ा सा हुजूर से ऊंचा हो गया तो महबूब फरमाने लगे चल बस कर, तूने तो कहा था आपके बराबर होना है, तू तो ऊपर निकल गया है, चल बस कर। फरमाते फिर इमाम हुसैन ने जुबान बाहर निकाली तो महबूब उनकी जुबान चूसने लगे, फिर साथ लिटा लिया और उन्हें सूंघने लगे। तो मैंने अर्ज की हुजूर आप हुसैन को सूंघते क्यों है? तो फरमाया अबू हुरैरा मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे हुसैन के वजूद से जन्नत की। एक दिन हुजूर गुजर रहे थे। असल इस तरह था कि ये नबी पाक का उजरा था। जिन लोगों को अल्लाह ने मदीने की ज़ियारत कराई है वो जान सकते हैं नबी पाक का उजरा था। तो हुजूर के हुजरे की इस जानिब यानी मस्जिद की जो बिल्कुल सीध है उसकी बैक में सैयदा फातिमा रहती। तो हुजूर अक्सर में नमाज के लिए जब निकलते तो हज़रत फातिमा के हुजरे के पास से होकर दोबारा मेहराब में जाते। महबूब हुजरे के पास से गुजरे तो इमाम हुसैन रो रहे थे। तो हजरत फातिमा ने किसी बात में झिड़क दिया तो इमाम हुसैन रोने लगे। तो नबी पाक नमाज के लिए गए तो वापस लौट आए और वापस तशरीफ लाके कहा फातिमा हुसैन को क्या हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह तंग कर रहे थे, मैंने डांट दिया है। क्या खूबसूरत जुमले हैं हदीस पाक में। सरकार ने फरमाया फातिमा इसको हुसैन को ना रोने न दिया कर, ये जब रोता है ना तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। तो बीबी साहबा कहती हैं ये हुक्म आया नबी पाक का मेरे ना, फिर मैंने डांटना छोड़ दिया। ये उनके फजाइल थे, कब उनकी तरबियत खुद नबी पाक ने फरमाई। पहली बात तो ये है कि नबी पाक ने दुआ मांगी तो या अल्लाह मेरे घर वालों को ज्यादा रोजी ना देना, इन्हें एक वक्त रोटी देना, एक वक्त की भूख देना। ये जो 10 दिन करबला में उन्हें टेंशन नहीं ना हुई, उन्हें आदत थी फाका करने।
انہیں 3 3 दिन वसली रोजे रखने की आदत थी, पहली बात। दूसरा ये कि जिहाद की तरबियत हुजूर खुद कराते। हजरत फातिमा तज़ारा कहती है, मैं पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो। तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते, हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो, हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो। जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सैयदा पीछे से बोल पड़ी, कहने लगी या रसूलल्लाह, आप छोटे को बताए, आप बड़े को बता रहे। बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है, तो आप छोटे को बताए, बड़े को बता रहे। तो फरमाया फातिमा तू चुप करना, जो मैं देख रहा हूं तू नहीं ना देख रही। एक को मैं बता रहा हूं, दूसरे को जिब्रील अमीर बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा जिहाद, इमाम हुसैन की इस्तकामत, आज लोग उधर होते हैं जिस तरफ हवा का रुख होता है। आज लोगों की सोचों का जाविया यह है कि जिधर रश ज्यादा होगा हम भी उधर जाएंगे। हम ये नहीं देखते हक किस तरफ है, हम ये देखते हैं रश किस तरफ है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रश नहीं देखा, हक देखा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्तकामत के वो पहाड़ हैं, मामूली आदमी नहीं थे। फरजक शायर कहता है कि मैंने इमाम हुसैन से कहा था, मैंने कहा लोगों की तलवारें यजीद के साथ है पर दिल आपके साथ है, दिल आपके साथ है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जमाने के हालात नहीं देखे, हक और सच देखा। जितनी चीजें इंसान को कमजोर कर सकती हैं वो सारी इमाम हुसैन पे तारी की गई। कितनी चीजें, वतन छोड़ना कितना को मुश्किल होता है। शाला परदेसी कोई भी न थी वे, कख जिना तो पारे। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं बचो, परदेसी होना कोई आसान है? जिस आदमी का किसी छोटे से गांव में भी मकान हो, छोड़ना पड़ जाए तो रोता है। तो मुझे बताओ जिसने अपना सारा बचपन मदीने में गुजारा हो, आज जो एक हफ्ता मदीने रह के आते हैं उनसे वापस निकलना मुश्किल होता है। लेकिन इमाम हुसैन हक का रास्ता था, वतन की कुर्बानी दी, और मामूली वतन नहीं, मदीने जैसा वतन। और जब खड़े थे ना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रजब में निकल रहे थे मदीने से, तो कोई शायर कहता है दूर खड़े होकर उन्होंने गोया कहा था, आका तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा, कोई लग्जश नहीं पैरों में, कोई नहीं। शहजादों वाली जिंदगी थी, मस्जिद नबी के इमाम थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पर तशरीफ रखते थे, जमाना हया करता, शान शौकत थी, पर हक के लिए छोड़ा, निकल कर खानकाहों से अदा कर 10वें शब्बीरी। और फिर बड़ा मुश्किल होता है जिस शख्स के साथ बच्चे और औरतें हों, वो तो ये कह के लड़ाई से जान छुड़ाता है कि मेरे साथ फैमिली है, ना होती तो तुझे बताता। पर इमाम हुसैन को औलाद भी कमजोर नहीं कर सकी, औरतों का साथ होना कमजोर नहीं कर सका। फिर इमाम अली मकबूल कितना मुश्किल काम है। आज लोग कह नहीं देते कि मैं तो इसलिए गुनाह करता हूं कि रिश्वत इसलिए ले लेता हूं कि बच्चे छोटे हैं। 10 दिनों की कमो बेश सफर, 3 दिनों की भूख और प्यास, पर हक के रास्ते में इमाम हुसैन को कोई चीज कमजोर नहीं कर सकती। और फिर वो जितनी बातें लोग कह सकते थे वो सारी कहीं गई, सारी। और आके अर्ज करने लगा हुजूर ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, ये वो जालिम है जो लाशों पे भी घोड़े दौड़ा देते। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे जो शहादत का जज्बा लेके निकले वो फिर अंजाम नहीं देखा करता। वो अंजाम, वो जितनी चीजें जो इस्तकामत के रास्ते में आ सकती हैं वो सारी चीजें रास्ते में आई, पर इमाम अली मकाम ने किसी चीज की परवाह नहीं की। आज का मसला ये है कि आज लोगों में इस्तकामत नहीं है। रात को कुछ होते हैं, सवेरे कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। हमारा कल अंदाजे तकल्लुम कुछ और होता है, सुबह कुछ और होता है। इमाम अली मकाम मैदान में रहे, एक मैयत घर में हो जाए तो कई दिनों तक आंख खुलती नहीं, होश रहता नहीं। सबसे ज्यादा मसाइब इमाम हुसैन ने देखे, सबसे ज्यादा। और घोड़े पर बैठने से पहले पहले सारी तकलीफें आप देख चुके थे। बाप का जनाजा उठाना आसान होता है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है। पर इमाम हुसैन ने बेटों के जनाजे उठाए। हजरत अली असगर की लाश को इमाम हुसैन ने अपने दस्ते मुबारक से दफन किया। और जनाबी अली अकबर की मैयत को जब आप उठा के ला रहे थे तो सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि मुझे यूं कभी लगता था हुसैन का कद बड़ा है और कभी लगता था अली अकबर का कद बड़ा है। और फरमाती है कि फिर हजरत कासिम बिन हसन को भी वो उठा के लाए और जनाब अब्बास के वजूद से अलग होने वाले बाजू उन्होंने ला के हजरत अब्बास के वजूद के साथ भी रखे। उन्होंने ये सारा मंजर देखा। लेकिन जब हुसैन इब्ने अली अपनी दफा घोड़े पे सवार हुए तो लगता यह था कि इनसे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। एक जुमला भी यजीदी फौज के सामने इमाम हुसैन ने कमजोर नहीं कहा, एक जुमला भी, एक फिक्रा भी कच्चा नहीं बोला, कहीं भी कोई मिन्नत नहीं की, किसी जगह भी उनके पाए इस्तकलाल में कोई लग्जश नहीं आई। जब लोगों को पता चल जाए कि अब सामने मौत ही मौत है, सिवाय उसके चारा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी रुख्सत और इजाजत तो दीन भी देता है। और इमाम हुसैन किसी जगह किसी रुख्सत पर अमल करते नजर नहीं आते, डट के बात की, डट के। और फिर जब मैदान में निकले, अल्लाह। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद कहते चस्का लग गया कि मैंने हदीस पढ़नी है। मेरे उस्ताद कहने लगे पुत्र तेरा ज़रफ बड़ा है, तेरे अंदर प्यार बड़ा है, तू ना बगदाद चला जा इमाम अहमद बिन हंबल के पास। हमें तो हर जुमे घर में हदीसें मिलती है ना,
تو پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم تھوڑا رہ گیا جمعے ٹائم ہو گیا, گھڑیاں دکھاتے ہیں. کہتے ہیں میں بغداد کے لیے نکلا اور امیر ماں باپ کا بیٹا تھا, کشتی پہ بیٹھا, رستے میں طوفان آ گیا, کشتی ٹوٹ گئی, کچھ لوگ بیچارے شہید بھی ہوئے. کہتے ہیں میں ایک جزیرے پہ چلا گیا, 1 مہینہ پتے کھا کے گزارا کیا. پھر ایک کشتی آ رہی تھی, انہوں نے مجھے دیکھ کے اشارہ کیا, اس میں بیٹھا بغداد پہنچا, تینوں لب دیا آپ ہی گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی. کہتے ہیں بغداد شریف پہنچ گیا, شکر اللہ کا کیا, محبوب کی بات سنوں گا. کہا امام احمد بن حنبل. تو لوگوں نے کہا وہ تو ماحول ہی خراب ہو گیا, بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا, مدرسہ بند ہو گیا, امام صاحب اپنے گھر میں قید ہیں. ہمیں بھی آج کل شاگرد مرید ملتے ہیں, پر وہ ٹیلی فون کرتے ہیں, استاد جی میں آ گیا, تیار ہو جاؤ. اور اگر کوئی 20 منٹ کسی کو ویٹ کرنا پڑ جائے تو مولوی صاحب کا انتظار کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الٹا مولویوں کو میری طبیعت بعض اوقات بڑی شدت میں آ جاتی. ہمارے مدرسے میں تو رواج ہی نہیں, ہم نہیں بچوں کو بھیجتے ختم شریف پہ, پابندی ہے. ایک آدھ جگہ پہ جانے کا موقع ملا, کہیں سے بچے آئے ہوئے تھے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ گھر والے وہ کہہ رہے ہیں پتر 2 سپارے اور پڑھو, مجھے دیکھ لیٹ ہے. تو بڑا مجھے تکلیف ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں بچی کا کوئی رشتہ دیکھنے آئے, بیٹے کا رشتہ دیکھنے آئے, کوئی MP صاحب آئے, کوئی ویسے مہمان آئے, کبھی آپ نے کہا ہے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھے ابھی ہمارا کھانا دیر لیٹ ہے, ہو سکتا ہے آپ یہ لفظ ادا کریں؟ کیا مطلب ہم نے سمجھ لیا دین کو, اور کیا ان لوگوں کا ہم نے حال کیا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ 2 سپارے پڑھتے ہیں, آپ بھی سارے گھر والے آئیں, 2 آپ بھی پڑھیں, آگے ادھر بیٹھے. آپ نے پابندی لگائی ہے پورا قرآن پڑھو, اور میرے نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک اتنی دیر پڑھو جتنی دیر تمہارا دل جمے, جب طبیعت نہ جمے تو چھوڑ دو. آپ نے کیسے پابند کیا پورا قرآن پڑھنے پر, کس دلیل کی روشنی میں طلباء کو پابند کیا؟ بس جی وہ چونکہ قاری صاحب بیچارے کمیٹی کے پابند ہیں اور بچے قاری صاحب کے پابند ہیں, تو ان مشکلات سے نکالیں اپنے آپ کو. شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے, سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اور اقبال کہنے لگے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. تو باہر نکلے, توڑے یہ سارے لوگوں نے جو زنجیریں ڈال دی. کہتے ہیں وہ مدرسہ تو بند ہو گیا, امام صاحب قید میں, اب کیا کروں؟ فرماتے ہیں میں نے ہمت نہیں آ رہی, کرفیو کا سما تھا, پولیس گلی میں کھڑی تھی, میں نے کہا وہ کوئی مجھے امام صاحب کا گھر بتا دے گا؟ کنیوں کی منت کی, کوئی بھی نہ مانا. ایک کہنے لگا صرف اشارہ کروں گا, صرف اشارہ, اور ہاتھ کا نہیں آنکھ کا. کیا تو انہوں نے گھر بتا دیا, وہ گلی کے آخری کونے میں امام صاحب کا گھر ہے. اب میں نے سوچا کیسے پہنچو امام صاحب تک. یہ ہے علم کا شوق, سیکھنے کی لگن, یہ لگ جائے صحیح, یہ لگ جائے صحیح. میں نے دیکھا PhD کرنے کے بعد بھی لوگوں کو لگ جاتی ہے, تو وہ پوچھتے ہیں جناب اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس حدیث کی تشریح بتا دیں. اپنے اندر یہ طلب پیدا کریں, اور جتنی طلب زیادہ ہو نا. چلیں سادی مثال دیتا ہوں, میں اپنے ابا جی نے ایک بار پوچھا, میں کہ ابا جی تمہیں کھانے کی زیادہ پسند کیڑی شے ہے؟ تو فرمان لگے پتر جدو بھوک لگی ہوئی وہ تو ہر شے, تو جی نہ لگی ہوئی تو پھر نخرے ہی نخرے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر طلب ہو نا تو پھر آپ جس استاد کے پاس بھی جائیں گے فیض ملے گا, اور اگر طلب نہیں, شوق نہیں, تو پھر بہانے ہی بہانے, پھر کہانیاں ہی کہانیاں. فرماتے ہیں کہ آنکھ کے اشارے سے کہا یہ گھر ہے. اب میں نے سوچا استاد صاحب تک پہنچوں کیسے جاؤں. پہلے سوچا پھل نہ بیچنے شروع کر دوں, کہ بھئی پھل لے لو, پھل لے, امیر گھر کا بچہ شاید کوئی آ جائے. فرماتے ہیں پھر سوچا کہ پھل بیچوں گا تو ہر دروازے تک تو نہیں نہ جا سکتا, کوئی دروازہ کھولے کوئی نہ کھولے. پھر کچھ اور ذہن میں باتیں ہیں, پھر طے کیا, باتیں تھوڑی کرنی ہیں آپ سے, مختصر کرتا ہوں. طے کیا کیا؟ کہتے میں نے پگڑی اتار لی, کپڑے پھاڑ لیے, اور گلے میں مانگنے والا کاسا ڈال لیا. وہ سجنا یار مناؤن دکھاتا رساں کی پیس بٹائے. کہتے ہیں وہ میں نے ہاتھ میں پیالہ پکڑ لیا, دروازے جاتا, 1 دینار کا سوال ہے, 1 دینار کا سوال ہے. پولیس دروازے پہ تھی, امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا تو میں نے رو کے صدا لگائی, فقیر ہوں, 1 دینار کا سوال ہے. امام صاحب باہر آئے, نورانی چہرہ, سونا امامہ, ایک سونا دوجا منہ دا مٹھا, تیجے قاتل نین رسیلے. کہتے ہیں کہ وہ اس کیف کے ساتھ باہر تشریف لائے, اور جب انہوں نے آ کے 1 دینار میرے پیالے میں ڈالا تو میں تو رو ہی پڑا. میں نے ان کے ہاتھ چوم کے کہا, میں نے کہا سونیا میں تو بڑی دور سے چلا ہوں, بڑی دیر سے, دینار نہیں چاہیے, مصطفیٰ کا فرمان چاہیے, مجھے 2-4 حدیثیں حضور کی پڑھا دیں. فرماتے ہیں امام صاحب کی آنکھیں بھی بھار آئیں. فرمایا اس حال میں کہ حضور میں روز مانگنے آؤں گا, فقیر بن کے, سجنا یار منون دکھاکر اساں کی پیس بٹائے. کہتے میں خیرات بن کے, سوالی بن کے روز جاتا, 1 دینار امام صاحب ڈالتے اور چند حدیثیں بھی پڑھاتے. کہتے ہیں پھر جب میں بیٹھ کے رات کو یاد کرتا تو میری روح معراج کرتی, حضور کے فرمان پڑھتا تو باطن پہ نور اترتا. فرماتے ہیں اس کیف سے میں سبق پڑھتا رہا, سالوں بیتے, حالات بدلے, تلک الایام نداولها بین الناس, رب دن پھیر دیتا ہے لوگوں کے بیچ. فرماتے ہیں نیا بادشاہ آ گیا,
وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا, اس نے مدرسہ پہلے سے بڑا بنایا, امام صاحب کو بٹھایا مسند تدریس پر, کہتے ہیں پھر ہم نے بھی کپڑے بدل لیے, امامہ باندھ لیا. جب میں پہلے دن حاضر ہوا نا, مدرسے میں رش بڑا تھا, تو مجھے دیکھ کر امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے, فرمایا آ جا, باقیوں نے تو دین سیکھنے کے لیے سیکھا ہے, تو نے تو مانگ مانگ کے مجھ سے حضور کا دین لیا ہے, تو آگے آ جا یار, شوق پیدا کریں گے انشاءاللہ. نہیں طالب علم نوجوان بولے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کوشش کریں گے کہ آپ کتاب و سنت کی طرف بڑھیں, فروغ علم کی کوشش, فروغ علم کی. اور اگر آپ کوئی میڈیا بھی چلاتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ کسی کے لطیفے کو آپ آگے بھیجیں جو صحیح سند کے ساتھ روایت آپ تک پہنچے, کسی مستند عالم کی طرف سے اس کو ذرا آگے پہنچائیں, ابلاغ میں اپنا کردار ادا کریں. دوسری بات, پھر اس کے فوراً بعد جو بات آتی ہے نا علم کے عمل کی, وہ ہے تقویٰ, پرہیزگاری. تقوی کا مطلب نماز پڑھنا نہیں, روزہ رکھنا نہیں, حج کرنا نہیں. نماز پڑھنے والا نمازی ہے, حج کرنے والا حاجی ہے. گناہ سے بچنے والا متقی ہے, جو محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرے اسے متقی کہا جاتا ہے. تقوی کا مطلب احتیاط سے جینا, محتاط ہو کے. یہ جو بزرگ تھے نا ہمارے, ان کی زندگیاں محتاط تھیں. میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے کہ جو پیر ساتھ عالم بھی ہو نا, اس کی کرامتیں تھوڑی, اللہ نے وہ ضابطے رکھے. جو انداز والد کے ساتھ ہے ادب کا, وہ اکثر چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم نے بس محتاط جینا ہے. شریعت ہمیں کہتی ہے کہ تقوی سے, متقی ہو کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے کہا تھا, یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار تقوی کی بات کرتا ہے, تو یہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے, احادیث مبارکہ پر بڑی نظر تھی. فرمانے لگے, اے فاروق اعظم, اگر بندہ تنگ رستے سے گزرے اور لباس کھلا پہنا ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں, تو بندہ بھلا کس طرح گزرتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے, سادی سی بات ہے, ذرا کپڑے سمیٹ لے اور دائیں بائیں ذرا دھیان رکھے کہ کچھ جھاڑی الجھ نہ جائے کپڑوں سے, تو جو اس احتیاط سے گزر جائے گا وہ سلامتی سے گزر جائے گا. تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے, بس یہی تقوی کی تعریف ہے. دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں, جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے. زندگی احتیاط سے گزارے. یہ ابھی بات ہو رہی تھی نا پیر علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے, ایک ملاقات ہوئی پیر علی حسین شاہ صاحب سے, تو بڑا بہترین کھانا نا کسی نے پکا کے رکھا, سونا مرغن غذا, سمجھ لیں چھوٹا گوشت اور بڑے اچھے مسالہ جات ہیں. تو جب وہ آ کے سامنے دسترخوان پہ چنا نا, تو پیر صاحب, پانی بھی رکھا ہوا تھا جگ میں ساتھ, تو پیر صاحب نے نا وہ پانی ڈال دیا سالن میں. فرمانے لگے, اتنا مزے کا کھانا بندہ کھائے تو زیادہ کھایا جاتا ہے, پھر وہ نیند لاتا ہے, زبان کے ذائقے نفس کی خواہشات بڑھاتے ہیں. یہ کھاؤ, روٹی بھی تھوڑی کھائی جائے گی, عبادت بھی زیادہ کرنے کا موقع ملے. یہ احتیاط ہے, یہ احتیاط ہے. اب تو میرے بھائی پرواہ کوئی نہیں, پیروں کے شہزادے اور جناب ان کے لاؤ لشکر اور ان کے عشرت قدے, مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اور پیر کا گھر بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اور یہ بھی کہا اقبال نے کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب, کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. اللہ کرے اب یہ بھی کبھی توبہ کر جائے. مرید تو بڑا رویا ہے, اس نے تو بڑی توبہ کری. تو ہمارے بزرگ محتاط زندگی. اب جب بندہ محتاط زندگی گزارتا ہے دنیا میں, محتاط, وقت ضائع نہیں کرتا, اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے, پھر اسے قیامت میں انعام کیا ملے گا؟ جو میں نے خطبے میں آیات پڑھی, ایک تو علم سیکھے, عمل کرے, تقوی میں رہے, پھر انعام کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا متقی لوگ جب رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے. الی الرحمن وفدا, پیش بھی رحمان کی بارگاہ میں ہوں گے اور مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے, مہمان. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, اور یہ جو مجرم ہوں گے نا, انہیں دوزخ کی طرف پیاس سے ہانکا جائے گا, پیاس سے. متقی لوگوں کی جو آخرت ہے نا ہمارے ہاں, بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں, ہمارے ہاں نا ہمارے لوگ بھی غیروں سے متاثر ہو کے بعض باتیں خوف والی کرتے ہیں. مر جائیں گے, قبر بند ہے, کھڈا ہے. بھئی اس میں کوئی شک نہیں, قبر کھڈا بھی ہے, گڑھا بھی ہے. مجھے آپ کے اعمال کا نہیں پتا اور آپ کو میرے کا نہیں پتا. دوسروں کا ہمیں شک ہوتا ہے, اپنا پاک ہوتا ہے. مجھے پک پتا ہے کہ میرے اعمال کس طرح کے ہیں, اور اگر ہیں تو کس معیار کے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اگر تو اعمال کھڈے والے ہیں تو پھر خدا نخواستہ اللہ معاف کرے کہیں کھڈے کا فیصلہ ہو نہ جائے. اور اگر اعمال وہ ہیں یوم نحشر المتقین, پرہیزگاروں والے, ادھر دیکھو نوجوانوں, تو پھر قبر کھڈا نہیں, پھر قبر باغ ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات. ایک سوچ یہ ہے, یہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک سوچ یہ ہے کہ مرنا ہے تو گڑھے میں جانا ہے, بند ہے, آکسیجن کوئی نہیں, چاروں جانب, ایک سوچ یہ ہے. اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں نے مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے.
बाग में। तो जब किसी को पता हो कि मैंने यहां से उठ के बाग में जाना है तो खुशी खुशी जाएगा कि परेशान जाएगा? बस आप समझ लें, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। अगर वो अपनी जिंदगी मोहताज गुजार ले तकवे वाली, तो उसकी कब्र फिर जन्नत के बागों में से, और आप मचल जाएंगे। बाग इतना शानदार है, इतना अजमतों वाला है, ये वो वाला बाग है कि जब कफन हटा के पहली आंख खुलेगी तो जियारत मदीने वाले महबूब की नसीब होगी। हुजूर की जियारत लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। देखें फाजिल बरेलवी कहां कहां पहुंचते हैं और किस रंग में पहुंचते हैं। कहते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। और एक दरवेश और बोले, कहने लगे मैं कब्र में गया तो फरिश्ते मेरा कफन टटोलने लगे, भला ये क्या लाया है? पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो भला क्या निकला? मरने के बाद जब फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला? पसे मुर्दन, यानी बाद मरने के। कहते पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। अजीजों, जिंदगी थोड़ी मोहतात, गैर मोहतात नहीं। मैं ना देखता हूं लोगों को बड़ी बातें करने का शौक है, बड़ी। और पहले तो मखसूस लोग खतीब होते थे, अब तो हर पट्टे पे खतीब बैठा है। जिसके पास जुबान है वो बड़ी बात है। बल्कि बहुत सारे तो ऐसे मुझे लोग भी मिले जो कहते हैं मौलवियों की पता होगे, तो सानू पूछो सी दसने। तो अगर अल्लाह ताला कभी स्पीकिंग पावर दे बात करने की सलाहियत हो तो उसे मुस्बत इस्तेमाल करें, गैर मोहतात इस्तेमाल न करे। अपनी जिंदगी में इन बातों का ख्याल करें। एक तो इल्म का शौक हो, अमल का जज्बा हो, इखलास की दौलत हो, और जिंदगी तकवे वाली हो, तो यहां भी आप महसूस करेंगे कि आसानी है और वहां भी अल्लाह की